اگر آپ چاہیں کہ اس حسینیہ کو طے کریں، اس کے حدود کو طے کریں، تو آپ یہاں سے لائن کھینچیں گے کہ یہاں سے وہاں تک اس کی حد ہے، وہاں سے یہاں تک اس کی حد ہے، وہاں سے ادھر آئے گا. اور آپ نے اس کی جب حدود کو معین کر دیا تو اگر اب آپ سے کوئی پوچھے گا کہ حسینیہ کتنا بڑا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. یعنی حدود معین ہو گئی. اب اگر آپ خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ خدا کے حدود کو آپ کو معین کرنا پڑے گا. اور جیسے ہی آپ نے خدا کی حدود کو معین کر دیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا تو خدا ہو، میرا خدا نہیں ہے. ہمارا خدا ایسا نہیں ہے کہ جس کے حدود کو آپ طے کر دیں. نہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے اول الدین معرفتہ. مولا جب یہ ذات ایسی باعظمت ہے کہ جس کو محدود نہیں کیا جا سکتا، جس کے دائرے کو معین نہیں کیا جا سکتا، تو سمجھے کیسے؟ دیکھیے بڑا پیراڈاکسیکل مسئلہ ہے یہ کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی چار دیواری کو معین کرنا ہوتا ہے. خدا ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، لامحدود ہے، اس کی نہ کوئی حدود ہے، نہ کوئی باؤنڈری ہے، نہ کوئی لیمیٹیشن ہے. تو اس کو سمجھے کیسے؟ مولا نے کہا کہ دیکھو تم اگر اس راستے سے آؤ گے، چاہو گے کہ خدا کو محدود کر کے سمجھ جاؤ تو نہ سمجھ پاؤ گے. کہا بھی مولا ارادہ کیا ہے، سمجھا کیسے جائے، طریقہ کیا ہے؟ کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. ذریعے سے میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اس کو واضح کر دوں تاکہ یہ جو ایک بڑا ہی الٹا مسئلہ ہے کہ دین کی ابتدا میں معرفت خدا کی چاہیے اور خدا سمجھ میں آ نہیں رہا ہے، تو پھر ہم دین کی ابتدا میں ہیں کہ درمیان میں ہیں کہ دین سے باہر ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہی ہے. ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. مثال کے طور پر ہماری اس مجلس میں کوئی بہت بڑا عالم، کوئی مجتہد، کوئی مرجع تشریف لے آئے اور آنے کے بعد یہاں پر تشریف فرما ہو، اور میں مثلاً باہر سے آیا اور آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ایک نورانی چہرے کو میں نے دیکھا تو میں نے اپنے بازو والے سے، جن کا کام میکینک کا ہے مثلا، ان سے پوچھا کہ آغا کون صاحب ہے؟ کہہ رہے آپ ان کو نہیں جانتے؟ آغا جو ہے وہ بہت بڑے مرجع ہیں، آغا جو ہے وہ فقہ میں ید طولہ رکھتے ہیں، آغا جو ہے کلام میں مجتہد ہیں، آغا جو ہے وہ فلاں ہیں، اور آغا کی انہوں نے لمبی چوڑی تاریخ بہرحال کر دیا. اب اس کے بعد میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں میکینک ہوں. کہا اچھا. پھر میں نے دوسری طرف دیکھا، میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک میرے ہی جیسے ایک طالب علم موجود ہے. میں نے ان سے پوچھا حضور آغا کی تعریف؟ تو انہوں نے کہا کہ ارے آغا کی میں کیا تعریف کروں، میرے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں آغا کے کمال کو بیان کر سکوں. دیکھیے دو لوگ ہیں، دو انداز ہے. ایک جو تعریف پہ تعریف کر رہا ہے، جس کو پتا بھی نہیں ہے کہ کس چیز کی تعریف کر رہا ہے. ایک وہ جو ہے وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری زبان قاصر ہے. اب اگر آپ خدا کو پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ خدا کی تعریف نہ کریں، کیونکہ آپ جتنی بھی تعریف کریں گے وہ تعریف کم ہے. اگر آپ اپنے آپ کو پہچان لیں کہ میں کیا تعریف کروں گا، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے، میری کیا بساط ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں. میرے اندر وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے کہ میں ان کے رتبے کو، ان کے درجے کو پہچان سکوں. جیسے جیسے میں اپنی ذلت کا اعلان کرتا جاؤں گا، ویسے ویسے ان کی عظمت کا اعلان ہوتا جائے گا. یعنی اگر ہم کسی کی عظمت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو پہچانے.
ہم جب کبھی مولا کائنات کی فضائل کو بیان کرتے ہیں عزیزان محترم، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ ذوات مقدسہ کتنی باعظمت ہیں. کیا بات. ہمارے یہاں مجالس میں، ہمارے یہاں محفلوں میں جب بھی شان مولا کائنات بیان ہوتی تو ان کی فضیلتوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کے کمالات کا ذکر ہوتا ہے کہ مثلا مولا کائنات جنگ خیبر میں، اتفاق سے جنگ خیبر کے اندر بھی 40 دنوں کا امتحان تھا کہ کل 40واں دن ہے اور میں اس کو پرچم دوں گا کہ جو کرار غیر فرار ہوگا. فراروں کا تو حال بہرحال تاریخ میں موجود ہے. جو لوگ حج و زیارات سے مشرف ہوئے، بالخصوص جن کو مدینے جانے کا شرف حاصل ہوا ہے، میں ان سے کہوں گا کہ اگر باراللہ ہم سب کو دوبارہ توفیق دے کہ ہم وہاں کی زیارت کریں اور جا کر کے ایک چیز خالی آپ نوٹس کریے گا. مسجد نبوی جو مدینے کا مرکز تھا اس زمانے میں، وہاں سے میدان احد ایک سیدھی سڑک ہے، شاید کچھ 4-5 میل کا فاصلہ بھی شاید نہ ہو. سیدھی سڑک ہے. اس زمانے میں شاید تھوڑا ٹیڑھی میڑھی رہی ہوگی تو آپ اس میں 1 میل اور جوڑ لیجیے. جنگ احد وہاں ہوئی اور جنگ احد میں جب حملہ ہوا، دوسرا حملہ، کیونکہ پہلے حملے میں مسلمان تقریباً جنگ جیت چکے تھے، جب دوسرا حملہ ہوا تو بعض افراد میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور فرار ہونے کے بعد 3 دن کے بعد آئے. جو حقیقی چاہنے والا ہوتا ہے وہ 3 دن میں 80 کلومیٹر طے کر کے نجف سے کربلا پہنچ جاتا ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ 5 میل کا فاصلہ 3 دنوں میں کیسے طے ہوا. کیا ارادہ تھا کہ کہاں گئے؟ کسی نے کہا کہ فرار کیوں ہوئے؟ کہا کہ میں نے سنا کہ پیغمبر مارے گئے، لہٰذا میں نے کہا اب کیا فائدہ یہاں میدان جنگ میں ٹکے رہنے کا، فوراً میدان چھوڑ کر کے فرار ہو گئے. میں آقا کی بارگاہ میں آیا، کہا مولا جب سب فرار کر رہے تھے، جب سب میدان چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ میدان میں کیوں تھے؟ کہا یہ شور تو میں نے بھی سنا کہ پیغمبر مارے گئے. جب میں نے یہ سنا کہ پیغمبر مارے گئے تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب جینے کا کیا فائدہ. ایک صلوات پڑھ دیں ذکر حیدر کو سنانے میں مزہ آتا ہے، چلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے. ہم کو اصحاب پیغمبر سے کوئی بغض نہیں، کون کون بھاگا تھا بتانے میں مزہ. صلوات پڑھ دے. تو عزیزو، پہلا امتحان 40 کی عدد سے جناب موسیٰ کے دور میں، اور اس کے بعد جو دوسری آیات ہیں اور بہت سارے ایسے اگر آپ دیکھیں تو مختلف آپ کو ورد مل جائیں گے کہ اسے 40 دن پڑھنا ہے، اسے 40 ہفتے پڑھنا ہے، اسے 40 بار پڑھنا ہے. یہاں تک کہ اللہ نے انسان کی خلقت کے لیے جو بطن مادر کا انتخاب کیا ہے وہ بھی 40 ہفتے کا. یعنی یہ عدد کوئی معمولی عدد نہیں ہے. اس میں نہ جانے کتنے اسرار پوشیدہ ہیں، نہ جانے کتنے اس میں راز پوشیدہ ہیں. کل دوستوں کے درمیان میں ذکر ہو رہا تھا، میں اس کو مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی بیان کر دوں کہ خود اہل بیت علیہ السلام کی خاص چیزوں پر تاکید ہے. آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری تمام باتوں کو دوسروں کے سامنے نہ بیان کیجیے، ہماری کچھ باتیں راز رہنے دیجیے. کچھ چیزیں اسرار ہیں. مثلا سر کی ضرورت کیا ہے؟ سر کی ضرورت یہ ہے کہ پتہ تو چلے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. آپ کی اپنی خود کی ذاتی کوئی بات ہوگی تو آپ سب سے نہیں کہیں گے، صرف اس خاص آدمی سے کہیں گے کہ جس کو آپ جانتے ہیں، جس سے انسیت رکھتے ہیں، جو آپ کے نزدیک ہے. صرف آپ یہ اپنی باتیں ان سے شیئر کریں گے. اگر مولا نے کوئی حکم ایسا دیا ہے، کیونکہ ایسی بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارے ایسے اذکار ہیں جس میں جب روایت نقل ہوئی ہے اس میں خاص طور پہ امام معصوم تاکید کر رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے چاہنے والوں کے لیے.
اس کا خیال رکھنا کہ ہم سے باہر نہ جائے. کبھی کبھی ہم لوگ غفلت میں آ کر کے جو ہمارے ائمہ اطہار کے درمیان کے جو اسرار ہیں وہ لوگوں کے درمیان میں فاش کر دیتے ہیں, اور کیونکہ جب سہولت دیکھتے ہیں تو غفلت بھی ہوتی ہے. اکثر ایکسیڈنٹ خالی سڑکوں پہ ہوتا ہے, جہاں ٹریفک ہے وہاں تو سبھی ہوشیاری سے گاڑی چلا رہے ہیں. جب یہ ہوتا ہے, آپ دیکھیے شہر کے اندر کے ٹریفک کو دیکھ لیجئے اور موٹر وے کے ٹریفک کو دیکھ لیجئے, دونوں جگہ کے ایکسیڈنٹ کو آپ میچ کرا لیجئے تو پتہ چلے گا کہ موٹر وے پہ زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھا میدان خالی ہے, چلے جا رہے ہیں. دوسرے والے نے بھی یہی سوچا تھا یہ خالی ہے, اور پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو جہاں پر آدمی مطمئن ہو جاتا ہے وہاں پر یہ حادثات پیش آتے ہیں. لہذا بعض چیزیں ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کچھ جا کے بتا دیں. اگر ایک مثال عرض کر دوں, ہمارے یہاں 22 رجب کو دسترخوان ہوا کرتا تھا امام کے نام سے, امام صادق کے نام سے, اور ہم نے جب تک یہ دسترخوان امام صادق تھا, کیونکہ وہ اس کے پیچھے کے جو فلسفہ تھا وہ ہم نے اپنے تک محدود رکھا تھا. ہمارا والا جب آتا تھا تو وہ مسکراتا تھا, سامنے والے کو بلاتے تو اس کو کھلا کے گھر بھیج دیتے تھے. ہم نے کیا کیا, ہم نے اس راز کو فاش کر دیا. اب وہ نہیں آتے ہیں. دیکھیے یہ سامنے کی مثالیں ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے اسرار کو خود بچا کر کے نہیں رکھا, جہاں پہ پتہ تو چلے کہ فرق کیا ہے. یعنی اپنے والوں میں اور پرائے میں فرق ہوتا ہے. اپنے جو باتیں ہماری ہیں وہ اب تک رکھیں گے. ہمیں جو پریشانی, جو ابھی آقا نے بھی نعرہ لگایا کہ ہم کو کسی سے بغض نہیں ہے, لیکن ہمیں بھی بہرحال مزہ آتا ہے. تو لیکن ہم مزہ سب کو کیوں بتائیں, ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال تو اللہ نے مختلف انداز سے انسان کا امتحان لیا, اور یہ چوتھے مقام پر جہاں پر قرآن میں 40 کا ذکر آیا ہے وہاں پر بندہ خدا اپنے پروردگار سے کہتا ہے کہ جب یہ 40 برس کا ہو گیا, سورہ احقاف میں ہی ہے 15ویں آیت, تو یہ دعا کرتا ہے رب اوزعنی, بار الہ تو مجھے طاقت دے, ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, کہ مجھے طاقت دے تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے دیا اور میرے والدین کو دیا. یہ 40 برس کے بعد شکریہ کا وقت شروع ہوتا ہے. اور اگر پیغمبر کی حیات کو دیکھیں تو وہ بھی 40 عدد تک ہے. سبحان اللہ. پیغمبر نے اپنی 40 سال کی زندگی میں پہلے اہل مکہ کو آمادہ کیا, ذہنی طور پر جب آمادہ کر لیا اس کے بعد اعلان رسالت کیا ہے. اور اہل مکہ کو بھی پتا تھا کہ اگر اس سرزمین پر کوئی امین ہے, کوئی امانت دار ہے تو یہ نبی ہے. اور اس کی دلیل سب سے بڑی شب ہجرت کی ہے. شب ہجرت میں کیا ہوا کہ پیغمبر نے جناب مولا کائنات کو بلایا, کہا یا علی میں یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں, آپ کو میرے بستر پر سونا ہے, میں یہاں سے جا رہا ہوں, آپ کے ذمہ 2 کام ہیں. ایک کہ جب آپ ہجرت کر کے آئیے گا تو فواتم کو لے کے آئیے گا, جناب فاطمہ بنت اسد, جناب فاطمہ بنت زبیر اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا. ان خواتین کو لے کر کے آنا ہے آپ کو. اور اس کے علاوہ امانتیں واپس کر دیجئے گا. سوال, یا رسول اللہ یہاں مسلمانوں کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ وہ پتے چبا رہے تھے, جسم سبز ہو گئے تھے, مال و دولت کے نام پر کوئی چیز تھی نہیں, کہ امانتیں ہیں کس کی؟ کس کی امانتیں ہیں یہ؟ اللہ اکبر. عزیزوں آپ سوچیں کہ پیغمبر کو 13 سال جس قوم نے اذیت دی ہو, جب وہ شہر سے باہر جاتی ہے تو امانت ان کے پاس رکھا کے جاتی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. امانت ان کے پاس رکھا کے جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ جیسے بھی ہوں امین ہے. کیا بات ہے, واہ واہ.
اگر امانت کسی کے پاس محفوظ رہ سکتی ہے تو کفار کو بھی معلوم ہے کہ امانت کس کے پاس محفوظ رہ سکتی ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ جب امانت کو پیغمبر کو دیا گیا، وہ کون سی امانت ہے؟ امانت وہ ولایت والی. جب دیا گیا کہا کہ یا رسول اللہ یہ امانت اعلان کی آپ کو دی جا رہی ہے، اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت نہیں پہنچایا اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ جب لوگوں کی معمولی امانتیں پیغمبر لوٹا رہا ہے تو پھر یہ ولایت جیسی امانت کو آگے کیسے نہ پہنچا. اور اسی شب کا واقعہ ہے. اور یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس کے آگے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، تاکہ یہ جو 40 برس کی ہے کہ میں شکر کروں ان نعمتوں کے لیے اور عمل صالح انجام دوں تاکہ تو اس سے راضی ہو جائے. ساری کی سارا عمل اللہ کی رضایت کے لیے ہے. اور اگر رضایت کو دیکھنا ہے تو تاریخ میں 2 خالی عنصر ہیں، 2 ایسے موقع ہیں جہاں پر مرضی خدا کا معاملہ ہو رہا ہے. ایک شب ہجرت مولا کائنات نے پیغمبر کے بستر پر سو کر کے مرضی الہی کو خریدا، اور دوسرا میدان کربلا. بس حضور آپ سب آمادہ ہو گئے ہیں. آپ امام حسین کی قربانی کو دیکھیں. خالی مولا کائنات تنہا اپنی جان کو داؤں پر لگایا کر کے آپ نے مرضی الہی کو خرید لیا. ذرا امام حسین کو دیکھیں، کیسے کیسے اصحاب ہیں، کیسے کیسے چاہنے والے ہیں جو قربانی کے لیے آمادہ ہیں. شب عاشور جب امام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ایک ایک سے کہہ رہے ہیں کہ جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے. ایک عالم کا جملہ ہے، میں اکثر دہراتا ہوں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ غدیر چاہنے والوں کی کربلا ہے، کہ جہاں پر بیعت لی جا رہی ہے اور لوگ بیعت شکن ہو رہے ہیں. اور کربلا چاہنے والوں کی غدیر ہے کہ جہاں پر بیعت اٹھائی جا رہی ہے اور لوگ ساتھ چھوڑنے کو آمادہ نہیں. اللہ اکبر. ایسے اصحاب امام کے ساتھ ہیں. اور اب امام نے ایک ایک کو آزاد کیا تھا کہ جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے، جس کو جانا چلا جائے. اکیلے جانے میں ڈر لگ رہا ہے. تم سوچ رہے ہو کہ تم زمانے والوں کو کیا بتاؤ گے، ہمارے بنی ہاشم کے بچے ہیں انہیں لے جاؤ. اگر کوئی تم سے کوئی سوال کرے گا تو اس سے کہنا کہ حسین نے اس بچے کی جان بچانے کے لیے مجھے بھیجا. ایسے اصحاب ہیں جان محترم. اسی رات میں جب نافع کے ساتھ جناب زینب کے خیمے کے باہر نافع کھڑے ہیں، امام حسین جناب زینب کے پاس پہنچتے ہیں. جناب زینب کہتی ہیں کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا کہ نہیں لیا؟ کل ایسا نہ ہو کہ آپ تنہا رہ جائے میدان میں. نافع نے اس بات کو سنا، فوراً اصحاب کے خیمے میں پہنچے. پہنچنے کے بعد دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر اپنی تلوار کو سیقل کر رہے ہیں. کہا حبیب تم تلوار کو سیقل کر رہے ہو، وہاں شہزادی کو ہماری وفا پر شک ہو رہا ہے. حبیب نے اصحاب کو جمع کیا، اصحاب کو لے کر کے در خیمے پر آئے. کہا حبیبی آپ یا ہماری وفا پہ اعتبار کر لیں یا ہمیں اجازت دے ہم اپنے سر و تن میں جدائی کر لیں. اجرکم اللہ. ایسے اصحاب کو امام نے قربان کیا. ایسے ایک ایک کو قربان کرتے جا رہے ہیں. جب اصحاب کا سلسلہ ختم ہو گیا تو گود کے باپیا بالوں کو قتل ہونے کے لیے میدان میں بھیج رہے ہیں. کبھی قاسم کو بھیجا، کبھی علی اکبر کو بھیجا، کبھی اولو محمد کو بھیجا. بھائی شانہ کٹا کے مقتل میں
پڑا ہوا ہے. حسین خیمے کے باہر سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ آواز دی, هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی جو میری مدد کو آئے, ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے. عجب نہیں, خیمے میں تلا تو برپا ہوا. جناب امام حسین در خیمے پر آئے, کہا بہن زینب ابھی تو میں زندہ ہوں, یہ گریہ کا سبب کیا ہے, یہ رونے کی وجہ کیا ہے. کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ کو سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. کہا لاؤ میرے لال کو مجھے دے دو, لاؤ میرے لال کو مجھے دے دو. در خیمے پر آئے, آنے کے بعد فرماتے الہی الہی بار الہ, اگر تو اس کی قربانی سے مجھ سے راضی ہونا ہے تو اس کو بھی مجھ سے لے لے. اسی لیے ہم نے دیکھا جب مقتل میں پہنچے اس سے شعبہ تیر در زمین آپ کی گلو میں مبارک پر لگا, تو جب امام حسین دوبارہ خیمے کی طرف لوٹ رہے ہیں تو نالا ازاری کرتے جا رہے ہیں. رضن میں قضائی و تسلیم لے امرے بار الہ, اس قربانی کو بھی میں نے تیری خدمت میں پیش کر دیا, تو مجھ سے راضی ہو جا. جب آخری لمحات آئے مولا خود تشریف لے گئے. وہ لمحہ بھی آیا جب آپ پشتے برس سے زمین کربلا پہ تشریف لائے. آواز آئی رضن بے قضائی کے بعد اس مرتبہ آواز, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹا, میں تجھ سے راضی ہو گیا, تو مجھ سے راضی ہو جا. عزیزو ان مراحل کو طے کرتے ہوئے یہ قافلہ اب تو جانا چاہتا ہے. یہ بہن ہے نا, یہ زینب ساتھ میں ہے, یہ زینب بچپن کے ساتھی ہے, ایک گود میں کھیلی ہوئی ہے. یہاں تک کہ جب عبداللہ بن جعفر سے شادی کی بھی بات ہوئی نا تو شرط رکھی کہ عبداللہ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں, لیکن جب کبھی میرے بھائی کو میری ضرورت ہوگی نا تو یہ بہن تجھ سے جدا نہ ہو سکے گی. اگر جدا ہوگی تو یہ بہن مر جائے گی, تم مجھے اجازت دے دینا. عبداللہ نے اپنے وعدے کو نبھایا, جناب زینب کو ساتھ میں بھیجا ہے. جناب زینب مدینے سے مکہ, مکے سے کربلا بھائی کے ساتھ ہے. اس آخری لمحے میں جب کوئی ساتھ نہ تھا تو بہن نے بھائی کو سوار کیا تھا. عزیز اب ذرا تصور کیجئے کہ 11 محرم ہے, اب یہ بھائی کو چھوڑ کر کے بہن کس طریقے سے جائے گی. بہن نے سب کو سوار کیا, ہماریوں پہ بہنا دیا, بیویوں کو سوار کیا. جناب امام سجاد کے پاس آتی ہے, اے بیٹا سجاد میں تمہیں سوار کرتی ہوں. کہا مبی اماں نہیں آپ کو میں سوار, کہا نہیں میں تمہیں سوار کروں گی. بہن مبی نے امام سجاد کو سوار کیا. سوار کرنے کے بعد جب اپنے محفل کے نزدیک آئی ہے تو عزیزوں مقتل کا رخ کیا. کبھی قاسم کے جنازے کو دیکھا, کبھی علی اکبر کے جنازے کو دیکھا, کبھی مولا حسین کے جنازے کو دیکھا. کون مجھے سوار کرے گا. ایک مرتبہ ترائی کا رخ کیا, آباد یا عباد, اے بھیا عباد جب مدینے سے میں چلی تھی تو تم نے مجھے سوار کیا تھا. اب یہ اونٹ کی اونچائی ہے, یہ محفل کی بلندی ہے, کون مجھے سوار کرے گا. مجھے نہیں معلوم بی بی کس طریقے سے سوار ہوئی, مجھے نہیں معلوم. بی بی یہ سفر طے کرتے کرتے شام کے زندان کے مراحل کو طے کرتے کے بعد وہ لمحہ بھی آیا جب یزید
یزید نے انہیں دربار سے آزاد کیا۔ جناب امام سجاد کو بلایا، کہا سید سجاد ہم آپ کو آزاد کر رہے ہیں، جہاں جانا چاہے جا سکتے ہیں، میں نے انتظام کروا دیا ہے، محمل آمادہ ہے، بیویوں کو بلائیے۔ امام سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے، ہمیں جانے کا موقع دیا ہے۔ ذرا باہر آئے، دیکھا محملوں پر پردے لگے ہوئے ہیں، الگ الگ رنگ کے پردے۔ کہا سجاد ان مردوں کو اترواؤ، سیاہ پرچم لگواؤ، بہن اپنے بھائی کو رہنے کے لیے جا رہی ہے۔ محمل آمادہ ہوئی، جناب زینب شام سے کربلا کا سفر کرتے ہوئے اب چل رہا ہے یہ قافلہ۔ ادھر ظاہر قبر حسین، جابر ابن عبداللہ قبر کے پاس پہنچے۔ بچپن کے ساتھی ہے نا، بچپن کے ساتھی ہے، یہ قبر آگے جا رہی ہے، ضعیفی کا عالم ہے، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ایک خادم ہے جو ہاتھ پکڑ کے جناب جابر کو لے کر کے آ رہا ہے۔ کہا آقا میں یہاں پہ قبروں کو تو دیکھ رہا ہوں لیکن کوئی نشان دکھائی نہیں دیتا ہے، میں کیسے پتا کروں کہ کون سی قبر کس کی ہے؟ کہا پریشان نہ ہو، مجھے کسی قبر کے نزدیک لے کر کے چلو۔ ایک قبر کے نزدیک لے کر کے آئے، آواز دی حبیبی الحسین، اے میرے محبوب حسین، حبیبی الحسین، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ جب یہ آواز دی کوئی جواب نہ آیا تو جناب جابر نے ٹالا کیا، حبیب لا یجاب حبیبا۔ یہ کیسی دوستی ہے کہ ایک دوست بلا رہا ہے اور دوسرا دوست جواب تک نہیں دے رہا ہے۔ اتنے میں آواز آئی، اے جابر میری قبر سے دور ہٹ جاؤ۔ میں نے کہا آقا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، کہاں دیکھتے رہی ہو؟ میری بہن شام سے لوٹ کر کے کربلا آ رہی ہے، دور ہٹو۔ خادم آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کہا آقا میں قافلے کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ایک ضعیف ہے جس نے محملوں کی باغ کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالا ہوا ہے، وہ آگے آگے آ رہا ہے، اس کے بال سفید ہے، کمر خمیدہ ہے۔ جب نزدیک آئے تو دیکھا امام سجاد، 21 برس کا سن ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، کمر خمیدہ ہو۔ جب یہ قافلہ آیا زینب آئی، کہا اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا، گرانے کے بعد گریا کرنا، کہا بھیا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، بہن لوٹ کر کے آپ کی قبر پر آئی ہے، لیکن ہاں بھیا آپ کی ایک امانت تھی جو کربلا سے میں شام لے کر کے گئی تھی، وہ میں شام کے زندان میں چھوڑ آئی ہوں، اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا۔ یہ بہن بہت دکھیاری ہے، اس نے بہت مسائب برداشت کیے ہیں، کبھی موقع ملا تو میں اپنے دکھ بتاؤں گی کہ ہاتھوں پر رسن، بے مغنہ ہو چادر، کوفے اور شام کا دربار، اور منادی آواز دیتا جا رہا ہے کہ آؤ تماشائیو آؤ، یہ اہل بیت نبی ہے، آؤ تماشا دے۔